قلب الامر ظاہرا لبطن، کسی معاملے کو اچھی طرح پہچان کرنا. یہ پہچان جو ہوتی ہے، گہرائی کسی پہچان میں، اور گہرائی جو ہوتی ہے عربی زبان میں اس کو بھی قلب کہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے جو چیز انسان دل سے کر رہا ہوتا ہے تو اس چیز کی گہرائی تک پہنچتا ہے. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز بہت مخت نمازی ہو جیسے اللہ کے رسول پڑھا کرتے، لیکن دل کی اتھا گہرائیوں میں اللہ سے ہم کلامی، توجہ، گفتگو، محبت، خوشی اور سرور اس کے دل میں موجود ہوتا ہے جب وہ دل سے کوئی عبادت. اسی طرح جب انسان کسی سے دل سے محبت کرتا ہے، کس طرح اس کی محبت دل پہ چھائی رہتی ہے. یہی کیفیت جب اللہ کی محبت میں ہو تو وہ دل کتنا سرشار ہوتا ہے، وہ دل کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس محبت کے ثمرات اور اس کے نتائج اس کو دنیا میں نظر آتے ہیں. ہر وقت اس کا دل پرسکون ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حقیقت بیان کی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں: لیس آدمی الا وقلبه بین اصبعین من اصابع الرحمن فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. پوری کائنات کے دل اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. پوری کائنات کے دل اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے درمیان. جس کو رب تعالی چاہیں سیدھا رکھیں، جس کو چاہیں ٹیڑھا کر دیں. اور ساتھ یہ فرمایا یقلبها کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہیں اس کو بدل دیتے. یہ حدیث اگر کسی کے ذہن میں آ جائے، دنیا جہان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی. آج مجھے اور آپ کو اعتراض ہوتا ہے فلاں شخص میرے سے صحیح بات نہیں کرتا، اس کا دل اور میرا دل کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں کوئی چیز ہو تو وہ مانے نہ؟ آپ اللہ کو راضی کریں، اس کے دل کی اصلاح اللہ کر دیں. کچھ لوگوں کو بہت سارا اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی تو بہت عزت کرتے ہیں لوگ، میری عزت نہیں. آپ کی عزت اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کی عزت کریں. اور یہاں صحیح مسلم کی روایت جو اس بات کو دل کے نہال خانے تک حقیقت کھولنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو آواز دیتے، بلاتے ہیں اور فرماتے انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی جبریل اس سے محبت کرو. لیکن اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہیں فاخذت السماء رعدا ورجفا، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا، سب فرشتے کسی کی جرت نہیں جواب دے. پھر اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں، سب سے پہلے جبریل، پھر باقی فرشتے. جبریل اجازت لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا کہا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ تو حق کی. پھر اللہ کا حکم سننے کے بعد جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے. پھر جبریل امین 7 آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ احب فلانا فاحبوہ، فرشتوں یہ شخص اللہ تعالیٰ کا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو. وَيُحِبُّ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو آسمانوں کی مخلوق کھربوں فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے جاؤ آسمان دنیا پہ جا کے اعلان کر دو کہ لوگوں یہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ فرشتوں کا بھی محبوب ہے، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو. وہ سادہ سا انسان کسی کے دروازے پہ جائے تو وہ دروازہ بند کر لیتے ہیں. ایسے انسان کے بارے میں جب اوپر سے فیصلہ آتا ہے نا تو پھر وہ دنیا کا محبوب بن جاتا ہے. بڑے بڑے سردار بھی، بڑے بڑے بادشاہ بھی پھر ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، دعاؤں کے طالب ہوتے ہیں. تو محبت کا سلسلہ دنیا میں نہیں ہے، کہاں سے چلتا ہے؟ آسمانوں سے. لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ کو کسی کا دل پسند آ جاتا ہے. اور یہی چین اس وقت چلتی ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا
جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اسی طرح فرماتے ہیں میں فلاں سے ناراض ہوں، جبریل تم بھی اس سے بغض رکھو، پھر وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں فرشتوں تم بھی اس سے نفرت کرو، وہ بھی نفرت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له البغضاء فی الارض، پھر اللہ ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو زمین میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اربوں روپے بھی آپ دے دیں کسی کو، وہ آپ کی تعریف نہیں کرے گا، کیوں؟ اوپر سے فیصلہ آ گیا اس سے نفرت کر۔ تو یہ مت سوچنا چاہیے کہ شاید مجھے مال سے، مجھے بڑے گھر سے، مجھے عہدے منصب سے لوگ عزت کریں گے، محبت ملے گی۔ محبت کی بنیاد آسمانوں سے ہوتی، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ ملائکۃ تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخیر والشر، لوگ بول رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں۔ کیا لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں؟ یہ بندہ بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کی نماز بہت اچھی ہے، اس کے کام بہت اچھے ہیں۔ یہ لوگ نہیں بول رہے ہوتے، یہ کون بول؟ اللہ کے نورانی فرشتے انسانی زبانوں پہ بول رہے ہوتے۔ بما فی المرء من الخیر والشر، اور اگر کسی کی زبان پہ ہو فلاں تو چور ہے اور جھوٹا ہے، فلاں تو شرابی ہے، فلاں کی تو بات چھوڑیں وہ تو بڑا عجیب، یہ لوگ نہیں بول رہے ہوتے، یہ اللہ کے نورانی فرشتے لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پہ اللہ کی طرف سے گواہ ہو۔ انسانوں کی گواہی چھوٹی گواہی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا، اپنا پیارا بنا لیا، اپنے قریب کر لیا، اس شخص سے بڑا خوش نصیب اور سعادت مند نہیں ہے۔ دل کا معنی سمجھنے کے بعد آئیے دل کی اقسام کی طرف۔ بنیادی طور پہ دلوں کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں پسند کریں گے؟ کیوں جی؟ کہ سونا پسند کریں گے؟ السلام علیکم کو میں نے اسلام کیا، ان کو جواب دیں۔ اسے ٹائم تو سونے درس کی بجائے سونے کی چھٹی۔ دل کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ کافر کا دل، مومن کا دل، منافق کا دل۔ کافر کے دل پہ تو مہر لگی ہوئی ہے، اس کی تو بات ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس نے تو بغیر حساب کے جہنم جانا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافر کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، سیدھا جہنم میں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اعمال ہے ہی نہیں جس کا وزن کیا جائے۔ مومن کا دل، اس کی 8 کیفیات ہوتی ہیں، 8 دلوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ اور منافق، فاجر، گنہگار، فاسق، برائیاں کرنے والا، یہ 12 دل ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان 20 دلوں کے متعلق آج سمجھیں گے، اور پھر ہمیں دیکھنا کون سی کیفیت پہ موجود ہے، بہت آسانی سے ہم پہچان سکیں گے اور اپنی اصلاح کے لیے ایسے پہلو اختیار کر سکیں گے کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو سکے۔ کون سے وہ 8 دل ہیں جو مومن کے دل ہو، جو اللہ کے دیدہ دل سے پہلا دل ہے القلب، سلام، قلب سلیم۔ کس چیز سلامت؟ ایسا دل جو کفر سے سلامت، کفر اور نفاق اس سے خالی، سلامتی والا دل، خالص اللہ جلال کی محبت سے لبریز ہو، ایسے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کا دن ایسا دن ہے لا ينفع مال، جتنا بھی مال لے کے آؤ گے کام نہیں۔ لے کے کون آئے گا؟ بس نام ہی ہوگا کہ میرا مال۔ اور مال کی 2 مصیبتیں ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو وہ صحیح راستے پہ چل سکتا ہے۔ مال کی پہلی مصیبت یہ ہے، آپ کے پاس اگر 100 ارب بھی ہے، جب آپ قبر میں جائیں گے تو 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لے کے جائیں۔ آپ کسی بھی عقل مند سے عقل مند درزی سے کہیں کہ چلو وہ
کفن کو جیب لگا دے، کوئی لگائے گا؟ ویسے آپ نے ٹھیک ہے کفن پہ جیب لگی ہو، چلو سامنے نہیں تو دائیں بائیں لگا لے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مال کی پہلی مصیبت، کمایا میں نے، محنت میں نے، 100 ارب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، 1 روپیہ بھی میں ساتھ نہیں۔ دوسری مال کی مصیبت یہ ہے، چھوڑ کے میں کس کے پاس جاؤں گا؟ وارثوں کے۔ کھائے گا اڑائے گا کون؟ خرچ کرے گا عیاشی کرے گا کون؟ وارث۔ لیکن قیامت کو حساب مجھ سے لیا جائے، میں نے خرچ بھی نہیں کیا، میں نے بس جوڑا تھا، حساب کس سے لیا جائے گا؟ اگر انسان کے ذہن میں یہ 2 باتیں آ جائیں تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آگے ذرا میں ٹرانسفر، اس زندگی میں بھی جانا ہے جہاں کچھ نہیں ہوگا تو وہاں کچھ بیلنس تو۔ آج سفر کرتے بندہ کریڈٹ کارڈ، ATM کارڈ ساتھ رکھتا ہے، چلو ہم نے ملائیشیا جانا ہے تو وہاں کیسے اتنے کیری کیسے کر سکتے ہیں، تو آرام سے کارڈ ڈالیں گے، ضرورت پوری۔ لیکن یہ کیسا عجیب قانون ہے جس کو میں عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہ انسان چلا جائے اور نہ تو اس کے پاس ATM کارڈ ہے نہ اس کے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ ہے، اس کو اتنا تو بندوبست کرنا چاہیے کہ قیامت کو اگر مجھے کہیں ضرورت پڑ گئی تو میں کوئی پیسہ ہی لگا لوں، پیش کر دوں۔ لیکن وہاں کیا ضرورت پڑنی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے طریقے دنیا میں بتائے ہیں، رب کی راہ میں دو گے کریڈٹ وہاں ہوتا۔ یوم لا ينفع مال، جس دن نہ مال نہ فنون نہ اولاد نہ الا مگر من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا ایسا دل لے کے جو سلامتی والا دل ہے، اس کو صحیح نفع ہو۔ کیا نفع ہوگا؟ قرآن مجید نے اس نفع کی بات بھی بیان، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ تو کفر سے خالی، نفاق سے خالی، رذالت ذلتوں کے خالی خواہشات، ایسے دل میں جس میں نہ کفر اور نفاق اور غلط کام کی خواہشات نہ ہوں، ایسے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں، اور یہ مومن کا دوسرا دل ہے جس کو کہتے ہیں القلب المنیب، ہر وقت رب کے لوٹ بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہے ہیں، اچانک اس کی زبان سے لفظ نکلیں گے اللہ اکبر، کدھر پلٹ کے آتا ہے؟ ساتھی ہنس کھیل رہے ہیں، اور کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا، پھر بھی نسبت کس طرف کی؟ آج کل کیسا چل رہا ہے؟ اللہ پلٹ کے آتا ہے، اس کی زندگی کے زاویے اللہ کی طرف۔ ایسا قلب منیب جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، کسی کام میں لگا ہوا ہے، استغفر اللہ، اس کی زبان لذت محسوس کرتی ہے کہ وہ رب کا ذکر، رب کا نام لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی بن جاتا ہے تو جس کا دل پیارا ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ اب سلیمان علیہ السلام تو نہیں گزرا، کتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت، پرندوں کی باتیں سمجھ رہے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی کی بات بھی سمجھ رہے ہیں، زبانیں سمجھ۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ ملکہ سبا بلقیس کا وہ تخت آنکھ جھپکنے سے سامنے لا کے رکھ دیا تو وہاں یہ نہیں کہا دیکھا میری طاقت، فوراً کہا ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ فضل کس کا ہے؟ رب کا۔ ذوالقرنین کا کتنا بڑا بادشاہی نظام تھا، کس طرح جب یاجوج ماجوج کے لیے انہوں نے دیوار بنائی تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا رحمت من رب، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ آج ہم چھوٹی سی آلٹو گاڑی لے لینا، کہتے ہیں دیکھا میری کمائیاں، اسی گاڑی، وہ دوسرے دن بھی چوری ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن جس دن آتی ہے نا سارے خاندان میں دھوم مچی ہوتی ہے، لاؤ بھی مٹھائی، کیا جی آلٹو شریف آ گئی ہے گھر۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہ دی ہو، کہتے ہیں ھذا، یہ میرے رب کا فضل۔ ذوالقرنین کہتے ہیں ھذا رحمت، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو رب کی طرف اچھائی کی نسبت کرنا، ہر وقت اس کے نام کو اپنی زبان پہ لانے کی سعادت حاصل کرنے والا دل، یہ قلب منیب ہے۔ اللہ عز و جلال اس کے بارے میں فرماتا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ منيب ادخلوها
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة اور قریب کر دی جائے گی جنت للمتقین تقین کے لیے غیر بعید دور نہیں ہوگا ھذا ما توعدون اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ تیرے ساتھ میرا وعدہ تھا میں نے پورا کر دیا تجھے لکل اواب حفیظ جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے خوشی سے اللہ کا نام لیتے ہے اواب لوٹنے والے صلاۃ الاوابین کو فرض نہیں ہے یہ نماز کے لوگوں کی جو خوشی سے رب کے سامنے جانا چاہتے ہیں کب سخت گرمی میں 10:30 11 بجے کیا شدت اور حدت ہوتی ہے گرمی کی اونٹنی کے بچوں کے پاؤں زمین پہ رکھیں تو جلنے لگ جاتے ہیں یہ صلاۃ الحین رمضت الفصال اس وقت بھی اگر کسی کا دل چاہے نہیں بھائی اللہ اکبر مجھے یہ کام کرو کیا کام کرنا ہے میں نماز پڑھ ایسے لوگوں کے جنت اللہ قریب کر دے گا من خشی الرحمن اور نشانی ان کی ہے ایک تو متقی ہوتے ڈرتے اللہ سے بالغیب رب کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہی رہتے وجاء بقلب منیب اور دل ایسا لے کے آتے ہیں جو رجوع کرنے ایسے لوگوں سے کہا جائے گا سلامتی ذالک یوم الخلود صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں آج بڑے سے بڑے باغ بڑے سے بڑے پارک 2-4 گھنٹے گزارنے کے بعد کہتے ہیں بس بھی بند بچے اور کچھ نوجوان بھی اور کچھ بوڑھے بھی یہ خواہش کرتے ہیں چلو جی کچھ سیر کرنی چاہیے جنت ایسی نہیں جنت میں لفظ کیا ہے ذالک اب جا رہے ہو نا جنت میں لہم ما یشاءون فیہا وہاں چاہیں گے انہیں دنیا کی کوئی ایسی جگہ وہ اللہ تعالی پوری فرمائے لیکن یاد رکھیں کہ آپ اس خواہش کریں قد میں وہ چاہیے گی من خشی الرحمن جو رب کو بغیر دیکھے ڈرنے والے ہیں وہ ادب کی بات وہ اللہ کے پسند کی بات ہی کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے خواہش کرے گا کہ لا عین رأت کسی آنکھیں ایسی نعمتیں دے ولا اذن سمعت کسی کان ایسی تذکرہ ولا خطر على قلب انسان خیال جس جنت لگتا ہے آپ نے مٹکا جو ہے پانی حجم کے اگر وہ آج کیسی جنت اللہ ایک پھل آپ توڑیں گے ابھی آپ تو کے فارغ ہوں گے اسی وقت دوبارہ لگ جائے اور آپ توڑنے کے لیے جائیں گے نہیں آپ صرف خواہش کریں گے مجھے یہ چاہیے وہ خود پھل پر ٹہنی دنیا کے باغات نہیں اپنا بھی باغ ہو کرائے پہ کہ مالک ہی چلا جائے تو وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہو 6 فٹ لاٹھی اٹھا کے لے آتے ٹھیکے پہ پھر آگے ادھر تو لڑائی ہو جائے مالک تم نے پیسے لیے ہیں وہاں جو خواہش کرو گے وہ ملے گا ولدینا مزید جنت کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی شے مزید یہ کیا ہے مزید جب جنتی ساری جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جائیں گے تو اللہ اپنا دیدار کروائے ساری نعمت ویسے ہی اللہ ہم سب کے نصیب دل کی تیسری قسم القلب المخبت اخبات والا دل جس کے اندر خشوع خضوع ہوتا اطمینان ہوتا پرسکون بعض لوگ پیسہ پرسکون اسے آپ نے کل سن کہ اللہ کے سود نے کیا کہا تو سکون ڈالا گیا دل میں اور وقار ڈالا گیا دل میں ایسے سکون کی زندگی عطا کرتے ہیں دعا کی وگرنہ بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں وہ 81 کھا کے ہم دیکھتے ہیں اٹھانو اپنے سکون پرواہ نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت کیا دے رہا ہوتا علیک لیل طویل سوچ بہت ادھر اذان اور وہ کیا کہہ رہا ہوتا علیک لیل طویل تو نیند کے وقت یہ ایک نماز کے وقت سونا یہ سزا ہے اور حدیث میں الذین تثاقلت رؤوسهم نماز کا بھاری مسند فقوں کی نہیں کب سر بھاری اور جو نماز اللہ کے رسول روایت جب نے دیکھا ایک شخص نے اٹھایا وہ پتھر کچل لے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ اس شخص کا الذي ياخذ ويرفضه وينام عن الصلاه القرآن چھوڑ دیتا پھر وہ سو رہا فرض نماز کے سویا يفعل به الى يوم القيامه اس کو طرح ہی قیامت عذاب اللہ ذر تو تیسرا دل القلب المخبت اللہ عز و جلال وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا
صراط مستقیم وَلِيَعْلَمَ تاکہ جان لیں اہل جن کو علم سے نواز یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے اور پھر اس پر ایمان لے آئیں اور ایمانی کیفیت یہ ہو کہ ہر وقت اخبات دل بھر کے اللہ کی محبت دل میں کوئی جگہ خالی نہ ہو کسی اور کی محبت کے لیے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ایسے لوگ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کس چیز کی ہدایت دے إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے کون سے دل اللہ تعالیٰ کو کتنے اور برے دل کتنے 12 آپ نے کتنے تذکرہ کون سے دل قلب سلیم قلب منیب اور تیسرا قلب مخبت یاد رہے گا ایک مرتبہ پھر کون سے 3 قلب منیب اور قلب چوتھا دل جو القلب الوجل ایسا دل جو ہر وقت ڈرتا خوف کیا ہے نہ رہے گی پتہ نہیں یہ قبول ہوگا کہ نہیں ایسا دل بھی اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یدعون ربهم خوفا مومن کے درمیان خوف بھی ہوتا ہے یہ خوف کس امید کیسی مجھے جنت دونوں کے درمیان اکیلی امید نہیں اکیلا خوف نہیں خوف والذین کتنے لوگ نے ڈر رہے کہ رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ پیارے جو برائی کرتے ہیں ان کے بارے میں جو چوری کرتے ہیں ان کے بارے میں اس لیے قرآن کہتا ہے لیسأل الصدیقین عن صدقہم سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا جھوٹے ہیں ان کا کیا بنے پوچھا جائے تو جو ہیں جھوٹے ان کا کیا بنے تو چوتھا دل جو ہے اس کو کہتے ہیں قلب وجل اللہ کا خوف جس دل پانچواں دل القلب التقی متقی دل ایک عام کلمہ بولا جاتا ہے بڑا آپ ذرا اس کی تعریف سنی اور آیت سن آپ کو سمجھ آئے گا اس کو کہتے ہیں معاشرہ الذی یعظم شعائر اللہ کی نشانی جو عزم عزت احترام کو پہچان اللہ کی نشانیاں کیا ہیں بیت اللہ کی نشانی کیا ہے قرآن جو اللہ کی کلام اللہ تعالیٰ کے شعائر کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت اللہ تعالیٰ کے شعائر دنیا میں کیا ہیں علماء مساجد دین کی درسگاہیں شعائر جن سے دین بلند ہو جس شخص کے دل میں ان چیزوں کی عزت نہیں صفا مروہ ہے مینا ہے عرفات یہ جگہ ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ان کے ساتھ بھی حرمتی کا سلوک کرتا ہے بہت بری موت مر آپ نے سنا لیڈر تو تھا ایک وقت تھا ہیرو بھی تھا لیکن جب اس نے مذاق کیا عرفات اور مینا کے ساتھ تو حالت کیا ہوئی اعلان یہ کرتا تھا کہ چوہوں کی طرح اس کو مار دو مرا خود جا کے چھپا اور وہاں اللہ کے شعائر کی عظمت جو ہے جس دل میں ہو تو دل متقی ہو 2 آیتیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آ کے جبننا عند اللقاء اور جب کھانے کی باری آتی کیا انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے بارے میں صحابہ کے کیا انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ رسول کے بارے میں صحابہ کیا انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں لیکن قرآن کی آیت کون سی اتری وہ صحابی کہتے ہیں کذبت لعمر اللہ جھوٹ کہہ رہے ہو میں ابھی جا کے اللہ کے صحابی سام لگائی بات جبریل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم کہہ دیجئے میرے پیغمبر اللہ سے اللہ کی نشانیوں سے اللہ کے تو علم والے صحابہ سے مذاق کو اللہ نے اپنا مذاق نبی کے ساتھ مذاق اور اللہ کی نشانیوں سے مذاق اور ساتھ یہ کہا لا تعتذروا عذر مت پیش کرنا قد کفرتم بعد ایمانکم اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ اس کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرنا یہ کفر تم نے کیا اللہ کے رسول ارتحلوا میرے صحابہ اٹھو یہاں نہیں بیٹھنا جس جگہ علم والوں کی توہین ہوتی ہے میں وہاں نہیں بیٹھوں اللہ کے رسول اٹھنی پہ بیٹھے خیمے اکھڑوا دیے اٹھنی دوڑا دی اور وہ ساتھ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انما ہی السوالف اللہ کے رسول میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے قل اب اللہ وآیاتی ورسولی کنتم تستہزئون تمہیں مذاق اللہ کے ساتھ ہی آتا ہے اللہ کی نشانی اور رسول کے ساتھ مذاق کرتے آج دیکھ علم والوں کے ساتھ کیسا مذاق ہوتا ہے لیکن کسی کو شرم یہ متقی دل کیسے ہو سکتا مسجدوں کے ساتھ اس پورے مبارک سلسلے پڑھائی کے ساتھ متقی دل نہیں ہو سکتا متقی دل وہ ہے جس کے بارے میں ذالک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت کو مانتا، دل میں مسجد کی عزت نہیں کا گھر ہے، اور جہاں مسجد بنائے گی یہ ٹکڑا اللہ کے ہاں محبوب ترین اللہ کے اللہ مساجد، سب سے محبوب جگہ اللہ کے ہاں جہاں مسجد ہے، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُ، پوری جگہ۔ اس لیے تو قیامت کے اللہ تعالیٰ اَيْنَ جِيرَانِي، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ اللہ تو خالق، جبریل کو اجازت ملے گی، جبریل پوچھیں گے یا ربی وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن بن سکتے ہیں آپ تو خالق ہیں باقی ساری مخلوق؟ اللہ جواب دے مساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو بنانے والے، آباد والے؟ آج وہ میرے پڑوسی، آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ کیسا پڑوس ہوگا؟ اللہ کا عرش جو ہے ان کے لیے چھت مقام ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو ان اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام۔ چھٹا دل القلب المہدی، ہدایت یافتہ، یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے۔ گئے تھے نوکری سے جواب ہو کہ اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے کہ وہاں دروازے سے باہر نکل کے بے ہوش ہو جائے، اگلے 2 دن کے بعد پتہ چلے کہ کارڈیالوجی میں ہے، کیا ہوا؟ کیا بنے؟ زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، اور کیا بنے؟ دربار تو بننا کہ جائز نہیں، اور وہ بھی کچی بنے گی کیونکہ پتہ بھی اللہ کے کیا بنے گا؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ جو تیرا بنے، تجھے اللہ تعالیٰ نے پالا ہے، تیرے بچوں کو۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا یہ ہدایت یافتہ، اللہ کے پہ راضی ہوتا، یہ ہدایت یافتہ دل نہیں ہوتا۔ ہر طرف رونا یہ ہے، ایک کام کر لو ساری یہ سوچ بھی، خود نیک بن جاؤ، تمہارے بچوں کی حفاظت میرا رب کرے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَسْتَخْرِجَا وَأَمَّا جِدَارُ غُلَامَيْنِ، ایک دیوار تھی کہ مالک فی المدینہ، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ، باپ نے خزانہ اس دیوار کے دبایا ہوا تھا، بچے بڑے ہوں گے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ ان کا نیک صالح باپ، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اللہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائیں پھر نکل، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، پھر اس کے خزانے کو باہر نکالنے، بچوں کی رحمت، رب کی رحمت، دیوار گر گئے، لیکن یہ خزانہ اصل میں تھا کس؟ میرا اور آپ کا ایمان یہ کہ 100 ارب اگر نیک جمع ہو جائیں تو ایک نبی کا مقابلہ نہیں، کیونکہ نبوت تو اللہ جس کو چاہے، نیک بننے سے نبوت نہیں، یہ اللہ کی، لیکن میرے رب کا فیصلہ دیکھیے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ یہ آپ آیت ہر جا کے 7 مرتبہ پڑھیں، آپ کے جو غموں کے دبیس پردے ہیں نا دماغ اور دل پہ، اس طرح اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، صاف دل ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھو، نیک انسان کی اولاد کا خزانہ ظاہر ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ سیدنا موسیٰ، سیدنا خضر علیہم الصلاۃ والسلام، 2 نبیوں کو اللہ نے بطور مجبور بنا، جاؤ بناؤ، دیوار صالح آدمی کی ہے اور بنانے والے 2 پیغمبر۔ آپ سوچ سکتے ہیں اب کیسے پلاننگ کرتے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے فیصلے، لیکن آج میرے اور آپ کے اندر وہ یقین کی کیفیت نہیں رہی، یقین جب تک یہ کام نہیں ہوتا۔ آج سب سے بڑی بس کوئی کام ہی نہیں، یہ نوکری نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو، جو اس سے تمہیں ملے گا وہ نوکری میں بھی نہیں ملے، لیکن یہ بات بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو زکریا نے دروازہ بند کیا اور چلے گئے، بھول ہی گئے کہ میں نے اس کو واپس کیا کھا رہی، وہ کچھ کھا رہی تھی جو اس وقت موسمی پھل نہیں تھا۔ کہاں سے آیا؟ کبھی یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہاں سے آیا تھا؟ یہی چیزیں آج یقین کرنے والا کوئی، اگر کوئی ہاتھ کی لائنیں دیکھے کو کہہ دینا کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا، اس کا یقین، رب پہ یقین نہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، اگر یہ کسی کو 12 کنال کے فلے میں بیٹھا ہوتا، یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا، اور تعجب کی بات ہے، حدیث بھی کہتی ہے من اتى عرافا فسأله عن شيء، کسی کاہن، نجومی، اور آج کل بنگالی بابے پاس جا کے پوچھ لے میری 40 دن اس کی نماز کب، کتنے دن، اور اگر اس کی بات پہ یقین کر لے، فصدقه کہے جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اس نے کی بات۔ بعض لوگ شخص کی ماشاءاللہ پہلے 3 شادی، وہ چلا گیا جا کے بہت کو خیر لائنے، کہتے ابھی کو 8 دن، 8 میں شادی، اس نے 1 لگائی، اس نے کہا پہلے پرائمری اسکول کو میں سنبھال رہا ہوں، تم کہتے ہو کہ 8 میں، کو کیا پتا۔ اور ایک دوسرا شخص پڑھنے والا ہی تھا لاہور میں، نے کہا یہ تماشا بن، وہ تھا تھوڑا قوت والا، جا کے کہتا اچھا میرا ہاتھ دیکھ، میں تمہیں مکہ لگاؤں گا، سوچا اگر نہیں لگاؤں، اس نے پھر بھی میں نے کہہ دیا کہ لگاؤں گا تو پھر تم مار رہے ہیں، کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، یہ
ساتھ یقین نہیں ہے، ان لوگوں پہ یقین آ جاتا. لوگوں کو اپنے ایمان کو بچاؤ، رب یقین کر. اللہ ذو الجلال تمہیں وہ دے گی جو تصور نہیں ہوگا. کیسے مریم علیہ اس اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہدایت یافتہ دل. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. انسان کو مصیبت آتی ہے جو اللہ پر ایمان یہدی قلب ایمان لاتا ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، اس کا دل ہدایت یافتہ. اللہ ہر چیز کو جاننے میں. رات ہی وہ کہتے ہیں میں ایئرپورٹ سے اترا، ٹیکسی میں بیٹھ گیا، دروازہ بند کی، کچھ 4 منچلے نان آئے، دروازہ کھولا اور مجھے شوگر کم اور گاڑی لے کے چلتے میرا جی. کچھ دیر کے بعد گاڑی میں راستہ پتہ چلا، وہ چاروں ڈرائیور ٹیکسی. مجھے اس وقت جو غصہ کر میرا رب آج مجھے اس مانا چاہتا تھا، اس لیے مجھے گرا دیا ہے. اور یقین کیجئے میرے رب کے فیصلے، میرا رب میری اور آپ کی بہتری کے فیصلے الحاکم اس کی ہے. مت سوچا کریں کہ کیا ہو گیا ہے. کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے پہ ظلم، اللہ ذو الجلال اپنے بندے، یہ کیسے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اس مسئلے بتا دوں بات، آج سب سے بڑا فکر کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوں گا، کہاں جاب میں، پھر شادی کے گھر بھی ہونا چاہیے. یہ سارے کے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک لڑائی کو ختم کراتے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ دوڑ جاؤ قتل کر دو. وہاں مدین شعیب علیہ السلام 2 بیٹیاں. اس وقت قرآن کہتا ہے فلما قال عسى رب ان يهديني سواء. جب مدین کی طرف گئے تو ساتھ یہ کہہ کے گئے میرا رب میں نہیں جانتا میں کہاں جا رہا ہوں، میرا کو واقف. میرا رب یقین دیکھیے درخت کے کھڑے ہیں، چلنے لگی کہ پیٹ میں دیکھا شرم و حیا. باقی لوگ قال ما خطبنا، سوال بیٹا آپ کو. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. کہا ہمارا باپ. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آگے بڑے، پتھر ہٹایا، طاقت پانی پلایا، دوڑ کے درخت کے مومن کا فیصلے. درخت کے نیچے کھڑے ہو، ایک نے الیہ اللہ تجھے خیر عطا کر. صرف 2 کا دعا اور عمل. اللہ تعالیٰ نے ربی ان انزلت الی من خیر کیا پہ کچھ دیر کے بعد وہ شرم و حیا کی اور آ کے کیا کہتی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. واقعی میرا باپ تجھ وہ بدلہ دینا. جب وہاں پہنچ کیا تو پہلے تو تسلی دی انہوں نے، ڈرنے کی اللہ نے تجھے نجات یا ظالم. ساتھ ہی پیکج شروع. آفرز کیا ہوئی؟ اچھا تم میرے پاس نوکری. یہاں 1 سال کا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، بلکہ 3 ماہ وہ دیکھتے ہیں کیسی ڈیوٹی کرتا ہے. 8 سالہ اکٹھا کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے، 8 سال کے. اور ساتھ اس میں الاؤنسز کیا ہیں؟ گھر بھی ملے، کھانا بھی ملے گا الگ سے، ہوٹل سے آپ کو پارسل نہیں لینا پڑے گا. 8 سالہ نوکری، کھانا اور گھر. اور چوتھی آفر کیا تھی؟ جب 8 سال پورے کر لو بیوی بھی ملی. جب اسی بیوی کے لیے جب دور سے دیکھا کہ چنگاری نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے آگ لانے کے لیے گئے کہ چلو تپا لے. تو اللہ ذو الجلال نے کہہ دیا فخلع علی جوتا ہوتا پتہ نہیں تم کہاں آئے. اور اللہ نے سر پہ نبوت کا تاج سجا کے 5 کلمے بولے، 5 پیکج اللہ تعالیٰ نے فوراً دیانتداری سے بتائیے. انہوں نے کون سا پہلے MBA کے کورس کیے تو ان کو نوکری ملی. یہ اسباب ضرور ہیں کرتا جب یقین اللہ پہ ہو پھر اللہ سے. اور یہاں ایک سبق بھی ہے
اگر کوئی لینا چاہے۔ آپ جب دنیا میں گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو دو طرح کی عورتیں، ایک وہ عورتیں شعیب علیہ السلام جیسی نیک عورتیں، احترام مدد کرو جیسے کہ سیدنا موسیٰ نے، دوسری عورتیں اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے جو عزیز مصر اس کی عورت تھی تو سیدنا یوسف کا قصہ سامنے، وہاں یہ کہہ دو میں اللہ سے ڈرتا اپنے آپ کو بچا لوں۔ یہ قرآن کے دو بہت بڑے سبق ہیں جس سے زندگی کی آخری رمق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے تلے۔ تو کتنے کون سے قلب وجل، اور پانچواں دل متقی دل، اور چھٹا دل ہدایت یافتہ۔ ساتواں دل جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ ہے قلب مطمئن، اطمینان۔ تو جب بھی اطمینان ہوتا ہے توحید سے، توحید نہ ہو اس کے دل میں بہت پریشانی۔ لوگ بدعات میں اس کو چین نہیں آتا۔ چین کب آتا ہے؟ جب لوگوں کو نماز پڑھتے، لوگوں کو سچ بول، لوگوں کو نیک کام کر، لوگوں کا احترام کرتے، شفقت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر اب یہ معاشرہ ٹھیک۔ لیکن شرک ہو رہا ہو، قبروں کو سجدے ہو رہے ہو، طرح طرح کی بدعات ہو رہی ہوں، اس کے دل میں چین۔ اس لیے سفیان کہا کرتے کنا نبول بالدم، اتنا غم ہوتا تھا ہمیں برائی کو دیکھ کے، بس خون جاری ہو، پاس کر خون جاری ہو، غم کی شدت کی۔ قرآن مجید میں اللہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والے وہ تطمئن قلوبهم بذکر اللہ جن کے دلوں میں اطمینان آتا ہے۔ الا بذکر اللہ ان القلوب، خبردار دلوں کو سکون مل سکتا ہے تو توحید، اللہ کا ذکر، اللہ کے تذکرے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا، اس سے معاشرے میں امن آتا ہے، اس سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، جب تک توحید، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر شرک کی آمیزش نہیں کرتے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے، اللہ ان کو دو، سب سے پہلا انعام امن، ان کے فکر میں، ان کے قول میں، ان کے عمل میں امن۔ وہ امن پسند لوگ ہوتے ہیں، وہم ہدایت یافتہ ہیں جن کو اللہ نے شرک، یہاں 5 کلومیٹر، ہر 5 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں شرک ہو رہا ہو وہاں امن، جہاں جہاں توحید، عرض حجاب، کیسا امن؟ جو مرضی آپ چل پھر، اور یہاں ایک گلی سے دوسری میں جائیں تو ڈر ہوتا ہے کہ صحیح رکھ لے گلیکسی، بلکہ اگر خالی جیب جائیں نہ کچھ ہو تو زیادہ مارتے۔ امن اس وقت اور توحید کے ساتھ سکون پانے والا قلب مطمئن ہوتا ہے۔ 8واں دل جو مومن کا دل ہے، القلب الحی، زندہ دل۔ زندہ دل قرآن اور حدیث میں قصوں کو سنتا ہے، وہ قصے سن پھر سبق لیتا ہے۔ یہ زندہ جائے پرواہی نہ دل نہیں، تو کہتے زندہ دلان وہی ہو سکتا، اسی طرح ناچتا پھر۔ زندہ دل عبرت لیتا ہے، زندہ دل نصیحت لے، سبق لیتا ہے، جو غور سے سنتا ہے کیا بیان ہو رہا ہے۔ اور میرے لیے اللہ عز و جل ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ ان باتوں میں نصیحت، جس کا دل، کیسا دل، القسم، وہ بات سے غور سے، وہو شہید، گواہ بنتا ہے۔ یہ بات میں ان پڑھا، واقعی ایسا لوگ وعدے پورے جھٹلاتے تھے جو نبیوں کی مخالفت، القسم، غور سے بات کو، قلب، دل کو حاضر کر کے اور زندہ کر کے بیٹھتے۔ اللہ ہم سب کو ایسے۔ تو 8، نمبر 1 قلب سلیم، نمبر 2 قلب، نمبر 3 قلب مخبت، نمبر 4 قلب وجل، نمبر 5 تقی دل، قلب تقی، نمبر 6 قلب المہدی، ہدایت یافتہ، نمبر 7 قلب، نمبر 8 قلب حی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح اور صحیح مسلم، الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت،
صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو سارے جسم کے فنکشن صحیح ہوتے۔ وَإِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو پورے جسم کے اندر خرابی رونما ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی حکمت دیکھیے، یہ بات دونوں طرف سے سچی ہے۔ روحانی طور پر بھی انسان کا دل بیمار ہو جائے تو اس کی عبادت، ریاضت، ذکر، رب کی یاد ساری متاثر ہو جاتی۔ اگر میڈیکلی بھی دیکھیں، جسمانی طور پر بھی دیکھیں، دل میں کوئی بیماری لگ جائے تو انسان کے اوپر وہ فکر اور غم پہاڑ بن کے گرتے ہیں کہ اس کی بقیہ زندگی بھی متاثر ہو جاتی۔ تو سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل اگر درست ہو تو اس کا پورا جسم درست ہوتا، دل اگر درست نہ ہو اس کا پورا جسم کبھی درست کام نہیں کر سکتا۔ عربی زبان میں القلب دل کو کہتے، بڑے قاف کے ساتھ، جس کے ساتھ قلم لکھی، اور دل کے مختلف معانی ہیں۔ القلب عربی زبان میں عقل کو بھی کہتے، ما قلبک معک، تیری عقل تیرے ساتھ نہیں ہے۔ تو جو شخص عقل مند ہوتا ہے وہی اپنے دل کی صفائی کا خیال رکھ۔ دل سے مراد کسی چیز کا خالص ہونا۔ قلب کل شیء عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہر چیز کا مغز۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں دل واقعتاً پورے جسم سے مہنگا رکھا ہے۔ دل کی دھڑکن بند، انسانی زندگی ختم۔ تیسرا معنی رخ یا حالت کو پلٹنا ہے، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر۔ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے القلب، اور صحیح الجامع کی روایت ہے انما سمی القلب من تقلب، دل کو دل اس لیے کہا جاتا ہے اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ آپ ایک لمحہ دیکھیے، ایک اللہ کی اتنی یاد انسان، دوسرے لمحے کسی برے دوست کے پاس بیٹھ جائے تو اس کی قلبی کیفیت فوراً چینج ہو جاتی۔ ایک وقت ہوتا ہے وہ بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، دوسرا وقت ہوتا ہے جب بری مجلس ملے تو غلط گفتگو ہو جاتی۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں، دل کو دل، اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ وہ اللہ کا چنیدہ اور پسندیدہ انسان ہوتا ہے کہ جس کی دل کی کیفیت خوبصورت ہمیشہ رہتی ہے اور مینٹین رہتی ہے۔ یہ اس بندے کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے۔ تو وہ جہاں بھی ہو، وہ برے لوگوں کے پاس بھی بیٹھا ہو تو اچھی بات کر رہا ہوتا ہے، ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ اور اگر زیادہ ہی دیکھے کہ یہ لوگ اب برائی میں بہت آگے جانے لگے ہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ چوتھا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے مثال بیان کی، مثل القلب مثل ریشہ، دل کی مثال تو ایک تنکے کی مثال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تنکا کتنا ہوتا ہے، وہ کسی درخت کی جڑ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، یا وہ تنکا صحرا میں پڑا ہوا ہے۔ تعلقت فی اصل شجرہ یقلبها الریح ظہرا لبطن، کبھی وہ تنکا ہوا آتی ہے تو ادھر ہو جاتا ہے، کبھی تنکا جب ہوا آتی ہے تو ادھر ہو جاتا ہے۔ انسانی دل بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، لا ومقلب القلوب، قسم اٹھایا کرتے، کہنا یحلف، جب بھی آپ قسم اٹھاتے تو کہتے قسم ہے اس ذات کی جو دلوں کو پھیرنے والی۔ اور آپ کثرت سے یہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ جما دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ دل کا ایک معنی معاملے کو اچھی طرح جاننا بھی ہے۔ قلب الامر ظہرا لبطن، کسی معاملے کو اچھی طرح پہچان کرنا۔ یہ پہچان جو ہوتی ہے، گہرائی کسی پہچان میں اور گہرائی جو ہوتی ہے، عربی زبان میں اس کو بھی قلب کہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے جو چیز انسان دل سے کر رہا ہوتا ہے تو اس چیز کی گہرائی تک پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز بہت مخت نمازی ہو جیسے اللہ کے رسول پڑھا کرتے، لیکن دل کی اتھا گہرائیوں میں اللہ سے ہم کلامی، توجہ، گفتگو، محبت، خوشی اور سرور اس کے دل میں موجود ہوتا ہے جب وہ دل سے کوئی عبادت۔ اسی طرح جب انسان کسی سے دل سے محبت کرتا ہے، کس طرح اس کی محبت دل پہ چھائی رہتی ہے۔
یہی کیفیت جب اللہ کی محبت میں ہو تو وہ دل کتنا سرشار ہوتا ہے، وہ دل کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس محبت کے ثمرات اور اس کے نتائج اس کو دنیا میں نظر آتے ہیں، ہر وقت اس کا دل پرسکون ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حقیقت بیان کی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، لیس آدمی الا وقلب بین اصبعین من اصابع الرحمن فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، پوری کائنات کے دل اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ پوری کائنات کے دل اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے درمیان، جس کو رب تعالی چاہیں سیدھا رکھیں، جس کو چاہیں ٹیڑھا کر دیں، اور ساتھ یہ فرمایا یقلبها کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہیں اس کو بدل دیتے۔ یہ حدیث اگر کسی کے ذہن میں آ جائے، دنیا جہان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ آج مجھے اور آپ کو اعتراض ہوتا ہے، فلاں شخص میرے سے صحیح بات نہیں کرتا، اس کا دل اور میرا دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں کوئی چیز ہو تو وہ مانے نا؟ آپ اللہ کو راضی کریں، اس کے دل کی اصلاح اللہ کر دیں۔ کچھ لوگوں کو بہت سارا اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی تو بہت عزت کرتے ہیں لوگ، میری عزت نہیں۔ آپ کی عزت اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کی عزت کریں۔ اور یہاں صحیح مسلم کی روایت جو اس بات کو دل کے نہال خانے تک حقیقت کھولنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو آواز دیتے، بلاتے اور فرماتے انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی جبریل اس سے محبت کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہیں فاخذت السماء رعدا ورجفا، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا، سب فرشتے کسی کی جرت نہیں جواب دے، پھر اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں، سب سے پہلے جبریل، پھر باقی فرشتے۔ جبریل اجازت لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا کہا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ تو حق کی۔ پھر اللہ کا حکم سننے کے بعد جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین 7 آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ احب فلانا فاحبوه، فرشتوں یہ شخص اللہ تعالیٰ کا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو۔ وَيُحِبُّ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو آسمانوں کی مخلوق کھربوں فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے جاؤ آسمان دنیا پہ جا کے اعلان کر دو کہ لوگوں یہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ فرشتوں کا بھی محبوب ہے، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ سادہ سا انسان کسی کے دروازے پہ جائے تو وہ دروازہ بند کر لیتے ہیں، ایسے انسان کے بارے میں جب اوپر سے فیصلہ آتا ہے نا تو پھر وہ دنیا کا محبوب بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے سردار بھی، بڑے بڑے بادشاہ بھی پھر ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، دعاؤں کے طالب ہوتے ہیں۔ تو محبت کا سلسلہ دنیا میں نہیں ہے، کہاں سے چلتا ہے؟ آسمانوں سے۔ لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ کو کسی کا دل پسند آ جاتا ہے، اور یہی چین اس وقت چلتی ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اسی طرح فرماتے ہیں میں فلاں سے ناراض ہوں، جبریل تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں فرشتوں تم بھی اس سے نفرت کرو، وہ بھی نفرت کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو زمین میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس سے نفرت کرتے۔ اربوں روپے بھی آپ دے دیں کسی کو وہ آپ کی تعریف نہیں کرے گا، کیوں؟ اوپر سے فیصلہ آ گیا اس سے نفرت کر۔ تو یہ مت سوچنا چاہیے کہ شاید مجھے مال سے، مجھے بڑے گھر سے، مجھے عہدے منصب سے لوگ عزت کریں گے، محبت ملے گی۔
محبت کی بنیاد آسمانوں سے ہوتی، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ ملائکۃ تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخیر والشر. لوگ بول رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں. کیا لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں؟ یہ بندہ بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کی نماز بہت اچھی ہے، اس کے کام بہت اچھے ہیں. یہ لوگ نہیں بول رہے ہوتے، یہ کون بول؟ اللہ کے نورانی فرشتے انسانی زبانوں پہ بول رہے ہوتے. بما فی المرء من الخیر والشر. اور اگر کسی کی زبان پہ ہو فلاں تو چور ہے اور جھوٹا ہے، فلاں تو شرابی ہے، فلاں کی تو بات چھوڑیں وہ تو بڑا عجیب، یہ لوگ نہیں بول رہے ہوتے، یہ اللہ کے نورانی فرشتے لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پہ اللہ کی طرف سے گواہ ہو. انسانوں کی گواہی چھوٹی گواہی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا، اپنا پیارا بنا لیا، اپنے قریب کر لیا، اس شخص سے بڑا خوش نصیب اور سعادت مند نہیں ہے. دل کا معنی سمجھنے کے بعد آئیے دل کی اقسام کی طرف. بنیادی طور پہ دلوں کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں پسند کریں گے؟ کیوں جی کہ سونا پسند کریں گے؟ السلام علیکم کو میں نے اسلام کیا، ان کو جواب دیں. اسے ٹائم تو سونے درس کی بجائے سونے کی چھٹی. دل کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ کافر کا دل، مومن کا دل، منافق کا دل. کافر کے دل پہ تو مہر لگی ہوئی ہے، اس کی تو بات ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس نے تو بغیر حساب کے جہنم جانا. فلا نقیم له یوم القیامت وزنا. کافر کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، سیدھا جہنم میں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اعمال ہے ہی نہیں جس کا وزن کیا جائے. مومن کا دل، اس کی 8 کیفیات ہوتی ہیں. 8 دلوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. اور منافق، فاجر، گنہگار، فاسق، برائیاں کرنے والا، یہ 12 دل ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ ان 20 دلوں کے متعلق آج سمجھیں گے اور پھر ہمیں دیکھنا کون سی کیفیت پہ موجود ہے. بہت آسانی سے ہم پہچان سکیں گے اور اپنی اصلاح کے لیے ایسے پہلو اختیار کر سکیں گے کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو سکے. کون سے وہ 8 دل ہیں جو مومن کے دل ہو؟ جو اللہ کے دیدہ دل سے پہلا دل ہے القلب، سلام، قلب سلیم. کس چیز سلامت؟ ایسا دل جو کفر سے سلامت، کفر اور نفاق اس سے خالی، سلامتی والا دل، خالص اللہ جلال کی محبت سے لبریز ہو. ایسے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ عز جلال فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. قیامت کا دن ایسا دن ہے لا ينفع مال، جتنا بھی مال لے کے آؤ گے کام نہیں. لے کے کون آئے گا؟ بس نام ہی ہوگا کہ میرا مال. اور مال کی 2 مصیبتیں ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو وہ صحیح راستے پہ چل سکتا ہے. مال کی پہلی مصیبت یہ ہے آپ کے پاس اگر 100 ارب بھی ہے، جب آپ قبر میں جائیں گے تو 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لے کے جائیں. آپ کسی بھی عقل مند سے عقل مند درزی سے کہیں کہ چلو وہ کفن کو جیب لگا دے، کوئی لگائے گا؟ ویسے آپ نے ٹھیک ہے کفن پہ جیب لگی ہو، چلو سامنے نہیں تو دائیں بائیں لگا لے. ایسا نہیں ہوتا. یہ مال کی پہلی مصیبت. کمایا میں نے، محنت میں نے، 100 ارب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، 1 روپیہ بھی میں ساتھ نہیں. دوسری مال کی مصیبت یہ ہے چھوڑ کے میں کس کے پاس جاؤں گا؟ وارثوں کے. کھائے گا اڑائے گا کون؟ خرچ کرے گا عیاشی کرے گا کون؟ وارث. لیکن قیامت کو حساب مجھ سے لیا جائے. میں نے خرچ بھی نہیں کیا، میں نے بس جوڑا تھا. حساب کس سے لیا جائے گا؟ اگر انسان کے ذہن میں یہ 2 باتیں آ جائیں تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آگے ذرا میں ٹرانسفر اس زندگی میں بھی جانا ہے جہاں کچھ نہیں ہوگا تو وہاں کچھ بیلنس تو. آج سفر کرتے بندہ کریڈٹ کارڈ، ATM کارڈ ساتھ رکھتا ہے. چلو ہم نے
ملائیشیا جانا ہے تو وہاں کیسے اتنے کیری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آرام سے کارڈ ڈالیں گے، ضرورت پوری۔ لیکن یہ کیسا عجیب قانون ہے جس کو میں عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ انسان چلا جائے، نہ تو اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے، نہ اس کے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ ہے، اس کو اتنا تو بندوبست کرنا چاہیے کہ قیامت کو اگر مجھے کہیں ضرورت پڑ گئی تو میں کوئی پیسہ ہی لگا لوں، پیش کر دوں۔ لیکن وہاں کیا ضرورت پڑنی ہے؟ اس ضرورت کو پورا کرنے کے طریقے دنیا میں بتائے ہیں۔ رب کی راہ میں دو گے کریڈٹ، وہاں ہوتا یوم لا ينفع مال، جس دن نہ مال نفع نون، نہ اولاد نفع، الا مگر من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا ایسا دل لے کے جو سلامتی والا دل ہے، اس کو صحیح نفع ہو۔ کیا نفع ہوگا؟ قرآن مجید نے اس نفع کی بات بھی بیان، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ تو کفر سے خالی، نفاق سے خالی، رذالت ذلتوں کے خالی خواہشات، ایسے دل میں جس میں نہ کفر اور نفاق اور غلط کام کی خواہشات نہ ہوں، ایسے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں، اور یہ مومن کا دوسرا دل ہے جس کو کہتے ہیں القلب المنیب، ہر وقت رب کے لوٹ بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہے ہیں، اچانک اس کی زبان سے لفظ نکلیں گے اللہ اکبر، کدھر پلٹ کے آتا ہے؟ ساتھی ہنس کھیل رہے ہیں، اور کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا، پھر بھی نسبت کس طرف کی؟ آج کل کیسا چل رہا ہے؟ اللہ پلٹ کے آتا ہے اس کی زندگی کے زاویے اللہ کی طرف۔ ایسا قلب منیب جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، کسی کام میں لگا ہوا ہے، استغفر اللہ، اس کی زبان لذت محسوس کرتی ہے کہ وہ رب کا ذکر، رب کا نام لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی بن جاتا ہے تو جس کا دل پیارا ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ اب سلیمان علیہ السلام تو نہیں گزرا، کتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت، پرندوں کی باتیں سمجھ رہے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی کی بات بھی سمجھ رہے ہیں، زبانیں سمجھ۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ ملکہ سبا بلقیس کا وہ تخت آنکھ جھپکنے سے سامنے لا کے رکھ دیا تو وہاں یہ نہیں کہا دیکھا میری طاقت، فوراً کہا ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ فضل کس کا ہے؟ رب کا۔ ذوالقرنین کا کتنا بڑا بادشاہی نظام تھا، کس طرح جب یاجوج ماجوج کے لیے انہوں نے دیوار بنائی تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا رحمت من رب، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ آج ہم چھوٹی سی آلٹو گاڑی لے لینا، کہتے ہیں دیکھا میری کمائیاں، اسی گاڑی، وہ دوسرے دن بھی چوری ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن جس دن آتی ہے نا سارے خاندان میں دھوم مچی ہوتی ہے، لاؤ بھی مٹھائی، کیا جی آلٹو شریف آ گئی ہے گھر۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہ دی ہو، کہتے ہیں ھذا، یہ میرے رب کا فضل۔ ذوالقرنین کہتے ہیں ھذا رحمت، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو رب کی طرف اچھائی کی نسبت کرنا، ہر وقت اس کے نام کو اپنی زبان پہ لانے کی سعادت حاصل کرنے والا دل، یہ قلب منیب ہے۔ اللہ عز و جلال اس کے بارے میں فرماتا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة، اور قریب کر دی جائے گی جنت،
للمتقین، تقین کے لیے، غیر بعید، دور نہیں ہوگا، ھذا ما توعدون، اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ تیرے ساتھ میرا وعدہ تھا میں نے پورا کر دیا تجھے۔ لکل اواب حفیظ، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے خوشی سے اللہ کا نام لیتا ہے، اواب لوٹنے والے، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاوابین کو فرض نہیں ہے، یہ نماز کے لوگوں کی جو خوشی سے رب کے سامنے جانا چاہتے ہیں۔ کب؟ سخت گرمی میں 10:30 11 بجے، کیا شدت اور حدت ہوتی ہے گرمی کی، اونٹنی کے بچوں کے پاؤں زمین پہ رکھیں تو جلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ صلاۃ الحین رمضت الفصال، اس وقت بھی اگر کسی کا دل چاہے نہیں بھائی اللہ اکبر مجھے یہ کام کرو، کیا کام کرنا ہے، میں نماز پڑھ، ایسے لوگوں کے جنت اللہ قریب کر دے گا۔ من خشی الرحمن، اور نشانی ان کی ہے، ایک تو متقی ہوتے ڈرتے اللہ سے، بالغیب رب کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہی رہتے، وجاء بقلب منیب، اور دل ایسا لے کے آتے ہیں جو رجوع کرنے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا سلام سلامتی، ذالک یوم الخلود، صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں۔ آج بڑے سے بڑے باغ، بڑے سے بڑے پارک 2-4 گھنٹے گزارنے کے بعد کہتے ہیں بس بھی بند، بچے اور کچھ نوجوان بھی اور کچھ بوڑھے بھی یہ خواہش کرتے ہیں چلو جی کچھ سیر کرنی چاہیے۔ جنت ایسی نہیں، جنت میں لفظ کیا ہے، ذالک، اب جا رہے ہو نا جنت میں لہم ما یشاءون فیہا، وہاں چاہیں گے انہیں، دنیا کی کوئی ایسی جگہ وہ اللہ تعالی پوری فرمائے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ اس خواہش کریں قد میں وہ چھائے گی۔ من خشی الرحمن، جو رب کو بغیر دیکھے ڈرنے والے ہیں وہ ادب کی بات، وہ اللہ کے پسند کی بات ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے خواہش کرے گا کہ لا عین رأت، کسی آنکھیں ایسی نعمتیں دے، ولا اذن سمعت، کسی کان ایسی تذکرہ، ولا خطر علی قلب انسان، خیال، جس جنت لگتا ہے آپ نے مٹکا جو ہے پانی حجم کے، اگر وہ آج کیسی جنت، اللہ ایک پھل آپ توڑیں گے ابھی آپ تو فارغ ہوں گے اسی وقت دوبارہ لگ جائے، اور آپ توڑنے کے لیے جائیں گے نہیں، آپ صرف خواہش کریں گے مجھے یہ چاہیے، وہ خود پھل پر ٹہنی، دنیا کے باغات نہیں، اپنا بھی باغ ہو کرائے پہ کہ مالک ہی چلا جائے تو وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہو 6 فٹ لاٹھی اٹھا کے لے آتے، ٹھیکے پہ پھر آگے ادھر تو لڑائی ہو جائے، مالک تم نے پیسے لیے ہیں، وہاں جو خواہش کرو گے وہ ملے گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيد، جنت کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی شے مزید، یہ کیا ہے مزید؟ جب جنتی ساری جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جائیں گے تو اللہ اپنا دیدار کروائے، ساری نعمت ایسے ہی بھول، اللہ ہم سب کے نصیب۔ دل کی تیسری قسم القلب المخبت، اخبات والا دل، جس کے اندر خشوع خضوع ہوتا، اطمینان ہوتا، پرسکون۔ بعض لوگ پیسہ پرسکون، جسے آپ نے کل سن کہ اللہ کے سود نے کیا کہا، تو سکون ڈالا گیا دل میں، اور وقار ڈالا گیا دل میں، ایسے سکون کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ دعا کی، وگرنہ بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں وہ 81 کھا کے، ہم دیکھتے ہیں اٹھانو اتنے سکون پرواہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت کیا دے رہا ہوتا، علیک لیل طویل، سوچ بہت ادھر اذان ہو رہا، اور وہ کیا کہہ رہا ہوتا، علیک لیل طویل، تو نیند کے وقت، یہ ایک نماز کے وقت سونا یہ سزا ہے، اور حدیث میں الذین تثاقلت رؤوسهم، نماز کا بھاری مسند فکوں کی نہیں، کب سر بھاری، اور جو نماز اللہ کے رسول روایت جب نے دیکھا ایک شخص نے اٹھایا وہ پتھر کچل دے، پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ اس شخص کا الذی یأخذ ويرفضه وينام عن الصلاة، قرآن چھوڑ دیتا پھر وہ سو رہا، فرض نماز کے سویا، یفعل به الى یوم القیامہ، اس کو طرح ہی قیامت عذاب اللہ ذر۔ تو تیسرا دل القلب المخبت، اللہ عز و جلال وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وَلِيَعْلَمَ تاکہ جان لیں اہل جن کو علم سے نواز، یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے، اور پھر اس پر ایمان لے آئیں، اور ایمانی کیفیت یہ ہو کہ ہر وقت اخبات، دل بھر کے اللہ کی محبت، دل میں کوئی جگہ خالی نہ ہو کسی اور کی محبت کے لیے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ایسے لوگ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ، تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کس چیز کی ہدایت دے، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے کون سے دل اللہ تعالیٰ کو، کتنے، اور برے دل کتنے، 12، آپ نے کتنے تذکرہ، کون سے دل،
قلب سلیم، قلب منیب، اور تیسرا قلب مخبت. یاد رہے گا؟ ایک مرتبہ پھر کون سے تین؟ قلب منیب اور قلب. چوتھا دل جو القلب الوجل، ایسا دل جو ہر وقت ڈرتا. خوف کیا ہے؟ نہ رہے گی پتہ نہیں یہ قبول ہوگا کہ نہیں. ایسا دل بھی اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یدعون ربهم خوفا، مومن کے درمیان خوف بھی ہوتا ہے کہ خوف کی امید کیسی مجھے جنت. دونوں کے درمیان اکیلی امید نہیں، اکیلا خوف نہیں. خوف والذین کتنے لوگ نے ڈر رہے کہ رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ پیارے جو برائی کرتے ہیں ان کے بارے میں، جو چوری کرتے ہیں ان کے بارے میں، اس لیے قرآن کہتا ہے لیسأل الصدیقین عن صدقہم، سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا. جھوٹے ہیں ان کا کیا بنے، پوچھا جائے. تو جو ہیں جھوٹے ان کا کیا بنے. تو چوتھا دل جو ہے اس کو کہتے ہیں قلب وجل، اللہ کا خوف اس دل. پانچواں دل القلب التقی، متقی دل. متقی دل ایک عام کلمہ بولا جاتا ہے بڑا آپ ذرا اس کی تعریف سنی اور آیت سن آپ کو سمجھ آئے گا. اس کو کہتے ہیں معاشق الذی یعظم شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں جو عزم، عزت، احترام کو پہچان. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ بیت اللہ. اللہ کی نشانی کیا ہے؟ قرآن جو اللہ کی کلام. اللہ تعالیٰ کے شعائر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنت. اللہ تعالیٰ کے شعائر دنیا میں کیا ہیں؟ علماء، مساجد، دین کی درسگاہیں. شعائر جن سے دین بلند ہو. جس شخص کے دل میں ان چیزوں کی عزت نہیں، صفا مروہ ہے، مینا ہے، عرفات، یہ جگہ ہیں اللہ تعالیٰ کی. جو ان کے ساتھ بھی حرمتی کا سلوک کرتا ہے بہت بری موت میں. آپ نے سنا لیڈر تو تھا ایک وقت تھا، ہیرو بھی تھا، لیکن جب اس نے مذاق کیا عرفات اور مینا کے ساتھ تو حالت کیا ہوئی؟ اعلان یہ کرتا تھا کہ چوہوں کی طرح اس کو مار دو. مرا خود جا کے چھپا اور وہاں اللہ کے شعائر کی عظمت جو ہے جس دل میں ہو تو دل متقی ہو. دو آیتیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آ کے جبننا عند اللقاء، اور جب کھانے کی باری آتی کیا انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے بارے میں؟ صحابہ کے. کیا انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ رسول کے بارے میں؟ صحابہ کے. کیا انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں؟ لیکن قرآن کی آیت کون سی اتری؟ وہ صحابی کہتے ہیں کذبت لعمر اللہ، جھوٹ کہہ رہے ہو. میں ابھی جا کے اللہ کے صحابی سام لگائی بات جبریل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. کہہ دیجئے میرے پیغمبر اللہ سے، اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کے تو علم والے صحابہ سے مذاق کو اللہ نے اپنا مذاق، نبی کے ساتھ مذاق اور اللہ کی نشانیوں سے مذاق. اور ساتھ یہ کہا لا تعتذروا، عذر مت پیش کرنا، قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرنا یہ کفر تم نے کیا. اللہ کے رسول ارتحلوا، میرے صحابہ اٹھو، یہاں نہیں بیٹھنا. جس جگہ علم والوں کی توہین ہوتی ہے میں وہاں نہیں بیٹھوں. اللہ کے رسول اٹھنے میں بیٹھے، خیمے اکھڑوا دیے، اٹھنی دوڑا دی. اور وہ ساتھ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ انما ہی السوالف. اللہ کے رسول میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا. آپ کیا کر رہے تھے؟ قل اب اللہ وآیاتی ورسولی کنتم تستہزئون. تمہیں مذاق اللہ کے ساتھ ہی آتا ہے؟ اللہ کی نشانی اور رسول کے ساتھ مذاق کرتے. آج دیکھ علم والوں کے ساتھ کیسا مذاق ہوتا ہے، لیکن کسی کو شرم. یہ متقی دل کیسے ہو سکتا؟ مسجدوں کے ساتھ اس پورے مبارک سلسلے پڑھائی کے ساتھ متقی دل نہیں ہو سکتا. متقی دل وہ ہے جس کے بارے میں ذالک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت کو مانتا، دل میں مسجد کی عزت نہیں کا گھر ہے. اور جہاں مسجد بنائے گی یہ ٹکڑا اللہ کے ہاں محبوب ترین. اللہ کے الی اللہ مساجد، سب سے محبوب جگہ اللہ کے ہاں جہاں مسجد ہے. وابغض البلاد الی اللہ اسواق، پوری جگہ. اس لیے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ اللہ تو خالق. جبریل کو اجازت ملے گی، جبریل پوچھیں گے یا ربی وہل ينبغي لأحد ان بن سکتا ہے؟ آپ تو خالق ہیں باقی ساری مخلوق. اللہ جواب دے مساجد کہاں ہیں مسجدوں کو بنانے والے، آباد والے؟ آج وہ میرے پڑوسی، آج وہ میرے پڑوسی ہیں. کیسا پڑوس ہوگا؟
اللہ کا عرش جو ہے ان کے لیے چھت مقام ہے، لیکن کن کے لیے؟ جن اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام۔ چھٹا دل القلب المہدی، ہدایت یافتہ، یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے گئے تھے نوکری سے جواب ہو کہ اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے کہ وہاں دروازے سے باہر نکل کے بے ہوش ہو جائے، اگلے 2 دن کے بعد پتہ چلے کہ کارڈیالوجی میں ہے، کیا ہوا، کیا بنے، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی اور کیا بنے، دربار تو بننا ہے کہ جائز نہیں، اور وہ بھی کچھی بنے گی کیونکہ پتہ بھی اللہ کے کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا جو تیرا بنے، تجھے اللہ تعالیٰ نے پالا ہے، تیرے بچوں کو۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا یہ ہدایت یافتہ، اللہ کے پہ راضی ہوتا، یہ ہدایت یافتہ دل نہیں ہوتا۔ ہر طرف رونا یہ ہے، ایک کام کر لو ساری یہ سوچ بھی خود نیک بن جاؤ، تمہارے بچوں کی حفاظت میرا رب کرے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَسْتَخْرِجَا وَأَمَّا جِدَارُ غُلَامَيْنِ، ایک دیوار تھی کہ مالک فی المدینہ، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ، باپ نے خزانہ اس دیوار کے دبایا ہوا تھا، بچے بڑے ہوں گے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ ان کا نیک صالح باپ، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اللہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائیں پھر نکلیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، پھر اس کے خزانے کو